بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. آزاد کشمیر میں سگریٹ مافیا نے انت مچا رکھا ہے، اور سگریٹ مافیا کی لگام اس لیے بھی ڈھیلی ہے چونکہ وہاں کی حکومت سگریٹ مافیا کے سامنے تقریباً گھٹنے ٹیک چکی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا، پھر ایک ایکشن ہوا لیکن وہ ہمیں تھوڑا سا بد دکھاوے کے لیے تھا. اس کے بعد سگریٹ مافیا پھر مضبوط ہو گیا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب یاسر عارف صاحب. یاسر عارف صاحب سے ہم جانیں گے کہ سگریٹ مافیا کی اس وقت جو مضبوطی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. میں نے تو سنا ہے کہ بات ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تک بھی پہنچ گئی ہے کہ سگریٹ مافیا اربوں روپے کا جناب علی سالانہ قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہا ہے. سگریٹ کی جو اسمگلنگ ہے، اور ناظرین آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ اسمگلنگ جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. وہ کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، بلوچستان ہو، یا پاکستان ہو، یا پنجاب ہو، جہاں بھی ہو اسمگلنگ برداشت نہیں کی جائے گی. السلام علیکم یاسر عارف صاحب. وعلیکم السلام. یاسر عارف صاحب، انہوں نے تو کہا تھا آرمی چیف صاحب نے اسمگلنگ برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن آزاد کشمیر میں تو میرا خیال ہے وہی اسمگلنگ رہی ہے اور باقی تو کوئی کام ہو ہی نہیں رہا. آپ نے درست نشاندہی کی مانگڑ صاحب. اپنے انٹرو میں آپ نے جو بتایا، اور ہمیں آپ کو خود یاد ہوگا کہ سگریٹ مافیا کے اوپر جو سب سے پہلی بڑی خبر ہم نے بریک کی تھی اسٹوڈیو سے، تو اس کا انٹرو بھی ہم نے یہی دیا تھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ انیشیٹو ہے، اور انہوں نے ڈالر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا، انہوں نے پراپرٹی مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا، انہوں نے اسمگلروں کے اوپر ہاتھ ڈالا، اور پورے ملک کے اندر ایک کریک ڈاؤن ہوا تھا. اور مکمل طور پہ یہ بات باور کروائی گئی تھی کہ اس طرز کے مافیاز جو ملک کے ٹیکس چوری کا سبب بن رہے ہیں، جو بلیک بزنسز کر رہے ہیں، ان کو کسی صورت چھوڑا نہیں جائے گا. اس وقت بھی ہم نے آرمی چیف سے اپیل کی تھی کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو سگریٹ مافیاز ہیں ان کے حوالے سے نوٹس لیں. یہ ان کا انیشیٹو ہے، اور اداروں کی ہم نے نشاندہی کی تھی کہ ادارے اس کے اوپر ایکشن لیں کہ سگریٹ مافیاز آزاد کشمیر کے اندر کس سطح پہ دن دناتا پھر رہا ہے، اور کتنا آزادانہ طور پہ انہوں نے یہاں پہ دھندا شروع کیا ہوا ہے، دھندا شروع کیا ہوا اور اسے اپنی جنت بنا رکھی ہے. اب لیٹسٹ کیا ہے، اس دن بھی ہم نے خبر دی تھی پچھلے پروگرام میں، انوار الحق صاحب کو یہ خبر کیونکہ ایک اور ٹی وی چینل کے اوپر ہم سے پہلے بیان کی جا چکی ہے اور لہذا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. انوار الحق صاحب چند روز قبل، بالکل ہی چند روز قبل، رات کی تاریکی میں ایک تیسرے مقام پر سگریٹ مافیاز کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے ہیں. اب سوال یہ جنم لیتا ہے، انوار الحق صاحب سے ہم پہلے بھی بارہا سب پوچھ چکے کہ آپ اس ریاست کے تشخص کا کتنا جنازہ اور نکالیں گے. اچھا، میری اطلاع یہ ہے کہ وہ جو تیسرے مقام پہ گئے ہیں نا ملاقات کے لیے، میری اطلاع یہ ہے کہ دوسرے مقام پہ وہ اس لیے نہیں گئے کہ ان کو شک تھا کہ وہاں پہ کوئی ڈیوائس لگی ہوئی ہے یا اس کی کوئی نگرانی ان کی کوئی کر لے گا، اس لیے وہ تیسرے مقام پہ گئے. آپ شک کی بات کر رہے ہیں، انوار الحق صاحب ڈیوائس لگی ہو یا نہ لگی ہو، وہ شک اور شبہ یعنی ان کی نفسیات کا ایک حصہ ہے، یہ سب مان چکے ہیں. وہ ابھی کوئی انیشیٹو لیں گے کسی فورم پہ تو بیڈ روم میں جائیں گے، وہاں جا کے سو کے اٹھیں گے تو انہیں شاید یہ خیال آئے گا کہ نہیں، اس کا مجھے یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے، میری حکومت کا یہ نقصان ہوگا، تو صبح ان کا پلان چینج ہوا ہوتا ہے. شک اور شبہ تو ان کی شخصیت کا حصہ ہے نا. تو اب دوسرے یا تیسرے مقام پہ، جس مقام پہ بھی وہ گئے، رات کی تاریکی میں گئے، ہم بحیثیت اس ریاست کا منتظم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے اور چیف ایگزیکٹو ہونے کی حیثیت سے انوار الحق صاحب سے کیا یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا اس منصب پہ بیٹھے ہوئے آپ کو یہ زیب دیتا تھا کہ آپ نے ایک سگریٹ مافیا کو جہاں خود کیبنٹ کے اندر مافیا کہا، ٹیکس چور کہا، پھر وہ ٹیکس چوروں سے ملاقات کے لیے آپ تیسرے مقام پر آپ کیوں گئے؟ کون شخص تھا جس نے آپ کو مجبور کیا؟ کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ جنرل سید آصف منیر صاحب کے اس انیشیٹو کو چیلنج کر رہا ہے جو انہوں نے ملک بھر سے ان اسمگلروں کی اور ان مافیاز کی اور ٹیکس چوروں کی کے خاتمے کے لیے انہوں نے انیشیٹو لیا، لیکن وہ آپ کو مجبور کر کے لے گیا کہ رات کی تاریکی میں آپ اس کے گھر جائیں اور اس کے گھر جا کر وہاں پہ آپ سگریٹ مافیاز کے ساتھ نیگوسیشن کریں، مذاکرات کریں. اور ایک چیز مانگٹ صاحب مبینہ طور پہ انوار الحق صاحب سے جب یہ خبر بریک ہوئی کہ انہوں نے رات کی تاریکی میں کہیں جا کے سگریٹ مافیاز کے ان مالکان کے ساتھ ملاقات کی ہے، تو انہوں نے مبینہ طور پہ ان کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے اور کہیں کسی فورم پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے لے جانے والے شخص نے سگریٹ مافیاز سے 50 کروڑ پہ پکڑے ہوئے ہیں.
یہ انوار سرکار یہ انوار الحق صاحب کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اور مبینہ طور پہ ان سے جب پوچھا گیا دوسری جگہ کہیں تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ 50 کروڑ پہ پکڑے ہوئے ہیں۔ انوار الحق صاحب یہ بتائیں کہ وہ طاقتور شخص کون ہے؟ اگر وہ طاقتور شخص اس ملک کے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی زیادہ طاقتور ہے تو وہ پھر بالکل نہ بتائیں۔ انوار الحق صاحب کو اس سے خطرہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے تو انوار الحق صاحب جو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خوف نہیں، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اگر انہیں کسی کا خوف نہیں تو وہ بتائیں کہ وہ کون شخص ہے جو انہیں مجبور کر کے لے گیا، اور ایک چیز بھی واضح کریں کہ کیا واقعی اس نے 50 کروڑ پہ اس مافیا سے پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ انوار الحق صاحب کو اب اپنی طاقت کے زور پہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس مافیا کے ساتھ کمپرومائز کریں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، اور انہیں دوبارہ آزاد کشمیر کے اندر یہ اسمگلروں کی جو ہے نا جنت بنانے کے لیے انہیں نہیں، وہ دیکھیں اگر کسی 1 2 3 اسمگلروں سے ملاقات ہوئی بھی ہوگی تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ سارے اسمگلروں کو چھوٹ مل جائے گی۔ دیکھیں کچھ ہر حکومت جو ہے وہ 4-5 اسمگلر ایسے رکھتی ہے جن کے اوپر انہوں نے آنکھ رکھنا ہوتی ہے یا کارروائی کرنا ہوتی ہے، تاکہ یہ بھی رہے کہ جی قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اسمگلنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ دیکھیں جناب ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، بے شک وہ بڑے اسمگلر کے ہی کارندے ہوں، لیکن 3-4 وہ ایسے اسمگلر بھی رکھتے ہیں جنہوں نے الیکشن کا سارا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے، الیکشن کے سارے اخراجات کھانے پینے کے، اور پھر جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ پرائم منسٹر اور وزراء، ان کے اخراجات اور باقی پتہ نہیں کیا کیا، پھر وہ اسمگلر جو ہیں ناز نخرے اٹھاتے ہیں، پھر ان کا دھندا چلتا ہے۔ بالکل اٹھاتے ہیں مانگڑ صاحب، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 3 کے ساتھ مذاکرات کریں اور 6 کو آپ تختہ مشق بنائیں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ کیوں کہ جب آپ 3 کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، خبر بریک ہو گئی ہے، تو باقی جو 6 ہیں انہوں نے بھی رل مل کے واردات کرنی ہے۔ وہ جو 6 جو ہیں ان کے ساتھ ان کا مطالبہ ہمیں تو نہیں پیش کرنا چاہیے نا۔ وہ اب یاسر عارف صاحب جو 6 ہیں جن کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا مذاکرات، وہ بھی کوئی دروازہ ڈھونڈ لیں گے، وہ بھی پہنچ جائیں گے ان کے دربار پہ کہ جناب آپ نے 3 کو ریلیف دے دیا ہے، ہمارے بتائیں کیا قصور ہے، ہمارے نوٹوں پہ قائد اعظم کی تصویر نہیں ہے، ہمارے نوٹوں کے اوپر نمبر جعلی ہیں، ہمارے نوٹوں کو اسٹیٹ بینک نہیں مانتا، وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ مانگڑ صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہاں پہ مافیا اور سمگلرز نہیں ہے۔ ہمارا سوال اسٹریٹ دا وے انوار الحق صاحب سے ہے جو اس ریاست کے پرائم منسٹر ہیں۔ ہم ان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا مجبوری پڑی کہ آپ جا کے ان کے ساتھ خفیہ ملاقات کریں، پھر ایک کمیٹی بنائیں اور ان کے ساتھ نیگوسیشن کی طرف جائیں؟ کمیٹی کا نوٹیفیکیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا۔ اب ہمارے سادہ اور آسان سا ایک دوسرا سوال ہے انوار الحق صاحب کے کہ جناب یہ بات بتائیں کہ آپ کے سینئر موسٹ منسٹر نے جس بھمبر سے جس فیکٹری کا خام مال پکڑا گیا تھا، جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ 5 ارب روپے کی مالیت کا تمباکو ہے، وہ تمباکو کدھر گیا؟ آپ نے پکڑا، کیا وہ نیلام کر کے پیسہ اپنے خزانے میں جمع کروایا؟ اگر نہیں جمع کروایا تو وہ تمباکو کدھر ہے؟ اگر وہ غیر قانونی نہیں تھا تو پھر آپ کے منسٹر صاحب نے آ کے میڈیا کے اوپر کیوں کہا تھا کہ غیر قانونی طور پہ پکڑا گیا؟ دوسرا سوال ہمارا ان سے سادہ اور آسان یہ ہے کہ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ ہم بین کر رہے ہیں ان سارے سگریٹ مافیاز کو کیونکہ یہ ٹیکس چور ہیں، 52 ارب روپے کا سالانہ ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ آج 5 سے 6 ماہ گزر چکے ہیں، اس 6 ماہ کے دوران آپ نے ان لوگوں کو سزا دے کے کتنا ٹیکس کلیکٹ کیا، خزانے کو کتنا منافع دیا، خزانے کے اندر کتنا آپ نے ٹیکس داخل کروایا سگریٹ مافیا سے جو آپ نے لیا؟ یہ سادہ اور آسان سا ہمارا سوال ہے، اس کا وہ جواب دے دیں۔ دوسری بات، مانگڑ صاحب آپ کو بھی خبر پہنچی ہوگی اور یقیناً آپ کو خبر پہنچی ہوگی کہ انوار الحق صاحب ہمارے خبریں ٹی وی آپ سے اور ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ سخت ناراض اور نالاں ہیں، وہ اس حوالے سے کیس بھی فائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کریں گے؟ ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارا کام تو نشاندہی کرنا ہے نا، اچھا کیس چلیں فائل کرنا یا جو بھی ہے، جو یہ ان کا رائٹ بھی ہے، ہر بندے کا قانونی آئینی رائٹ کو تو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، جس طرح ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہم آزاد کشمیر حکومت کی، انوار سرکار کی جو کوتاہیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کی نشاندہی کریں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر انوار سرکار جو ہے وہ خفیہ طور پہ اسمگلروں سے ملتی ہے تو پھر خفیہ والوں کو بھی پتہ ہوگا، اور خفیہ والوں نے بھی پھر کوئی رپورٹ بنا کے آرمی چیف صاحب کو لازمی طور پہ بھجوائی ہوگی۔ تو ہمارا کام تو نشاندہی ہے، باقی وہ اگر کیس کریں گے، جو چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں کہ پہلے پریس کانفرنس ہوئی، کہا گیا کہ جی 52 ارب روپے سالانہ نقصان ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، تو ساری چیزیں وہاں عدالت میں آ جائیں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات یاسر عارف صاحب کہ جناب انوار الحق صاحب جو ہیں
وہ کوئی مسجد کا نظم و نسق تو نہیں نہ چلا رہے، وہ حکومت چلا رہے ہیں. جب حکومتیں اسی طرح چلتی ہیں کہ ادھر سے مال کھایا، ادھر سے کھایا، ادھر سے کھایا، ادھر سے کھایا. اب وہ دیکھیں روزہ رکھ کے تو نہیں نہ آئے حکومت میں، نہ انہوں نے یہ وعدہ کیا، نہ اپنے منشور میں یہ لکھا تھا کہ جناب وہ کوئی کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں، خفیہ ملاقاتیں نہیں کریں گے، مانگڑ جوڑ صاحب توڑ نہیں کریں وہ گے. بالکل انہوں نے روزہ تو نہیں رکھا ہوا، لیکن انہوں نے اپنے ہر بیان میں، ہر ڈسکشن میں ببانگے دھول جس بات کا اعلان کیا اور جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں وہ یہ کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ کھانے دیتا ہوں، میں نہ کرپشن کرتا ہوں نہ کرپشن کرنے دیتا ہوں، میں نے اپنے 15 ماہ کے اندر 2500 روپے بھی کسی کو کرپشن نہیں کرنے دی، میں نے کرپٹ مافیا کو ٹانگ دیا، میں نے پرانے بھی جو پرائم منسٹر تھے، پرانے جو بیوروکریٹ تھے، ان کے خلاف ریفرنسز فائل کر دیے. جب یہ بندہ صبح و شام بھاشن دے رہا ہو نا، اس سے پھر سوال بنتا ہے. ایک وہ ہے جو بھاشن نہیں دیتا، جو کہتا ہے کہ میں جس طرح گورنمنٹیں چلتی رہی ہیں اس طرح چل رہی ہیں، میں کوئی نیا نہیں کر رہا، اس کے بارے میں. لیکن جو میں نے آپ کو بات کہی کیس بنانے کے حوالے سے، ہمارے ساتھ بالخصوص اس خاکسار کے ساتھ تو ان کی ناراضی اس لیول پہ ہے کہ وہ پچھلے کیونکہ 3-4 یار عام دیکھیں خبریں نا، جو آپ سے ناراض بھی نہ ہوں یار، آپ اتنی اندر کی خبریں ان کی نکال کے لے آتے ہیں، آپ نے ناراض بھی نہ ہوں. یہی ان کا ہے. انہوں نے پھر بتایا ہے کہ اس کے پاس خبر کہاں سے پہنچتی ہے، اس خاکسار کے پاس خبر کہاں سے آتی ہے، کیونکہ ریسنٹلی 3 خبریں جو 3 عام خبریں ہیں راولاکوٹ جیل کے حوالے سے، اس کے بعد جو ان کے وزیر اطلاعات نے اس کا ایک بہت بڑا جواب دیا، اس کے جواب میں پھر واپس کاؤنٹر ہم نے آرگیومنٹ اور لاجکس کی بنیاد پہ، انفارمیشن کی بنیاد پہ خبر دی. یہ تینوں خبریں بھی خاکسار نے دی. ساتھ ہی جو سب سے امپارٹنٹ اور یہ کریڈٹ اگر کوئی دینا چاہے ہمیں تو دے کہ گزشتہ جو حکومت ختم ہوئی تھی اس کے حوالے سے جو عدالت کے اندر صبح 9 بجے کیس لگنا تھا مانگڑ صاحب، تو رات کے 4 بجے یعنی صبح کے 4 بجے سحری کے وقت قانونی نکات کے اوپر مبنی خبر اس خاکسار نے ریلیز کی تھی، اور تمام جرنلسٹ کے پاس آج بھی وہ واٹس ایپ پہ ریکارڈ موجود ہے. اور اسی خبر کے نتیجے میں عدالت نے سابق پرائم منسٹر کو 10 بجے عدالت سے نااہل کر دیا تھا. ہم نے خبر دی تھی، ہم نے کوئی کیونکہ اس کے اوپر جو فیکٹس اور سابقہ مختلف کورٹس کے، ہائی کورٹس کے جو فیصلے تھے، انہی کی بنیاد پہ جو ہم نے ایک آرگیو بنائی تھی خبر وہ دی تھی. اور ایگزیکٹلی پچھلے پرائم منسٹر نااہل ہوئے تھے، اور ابھی 4 روز پہلے بھی یہ خبر اسی خاکسار نے بریک کی ہے، جس میں چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے چیف جسٹس آزاد کشمیر نے سوال اٹھایا کہ کیا وزیر اعظم موجودہ آزاد کشمیر کا جو ان کا انتخاب ہوا ہے، کیا وہ اس کا طریقہ کار درست تھا. اس کے اوپر جو آئینی آراء ہے، بالخصوص پشاور ہائی کورٹ کا ایک سابقہ فیصلہ ہے، اس کی روشنی میں وزیر اعظم انوار الحق صاحب کا جو انتخاب ہوا وہ قطعاً درست نہیں ہے. اور بادی نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسی نقطے کی بنیاد پہ انوار الحق صاحب کو عدالت سے کے عدالتی فیصلے کی روشنی میں گھر بھیج دیا جائے گا. یہ دوسری بڑی خبر بھی انشاءاللہ ہم ہی سے ریلیز ہوگی، اور انوار صاحب کو اسی بنیاد پہ ہم سے خوف بھی ہے، اور پھر وہ باہر اسپیکر کا سوال بھی اٹھا رہے ہیں. کیس کرنے سے اب وہ آگے بڑھ گئے ہیں، انہیں پتہ ہے وہ کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس خاکسار کے بارے میں مختلف فورم. بہت شکریہ یاسر عارف صاحب. یاسر عارف صاحب نے متعدد بار خود کو خاکسار کہا. تو خاکسار تو ویسے یاسر عارف صاحب ہیں، خاکسار ایک تحریک بھی چلی تھی. اس خاکسار یاسر عارف صاحب نے آزاد کشمیر حکومت کی اتنی خاک اڑائی ہے کہ آزاد کشمیر حکومت ان سے بھی ناراض ہے، خبریں ٹی وی سے بھی ناراض ہے، ہم سے بھی ناراض ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم کیس کریں گے. جی کیس ان کا آئینی قانونی حق ہے، ہم بھی اس کو فالو کریں گے جب وہ کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ سمگلنگ برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن خاکسار یاسر عارف صاحب نے جو خاکسار تحریک شروع کی اور انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ خفیہ ملاقاتیں سمگلروں کے ساتھ، تو یہ تو پھر خفیہ والوں کو پکڑ کے لے کے جانا چاہیے آرمی چیف صاحب کے پاس کہ جی یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ بندہ ملاقاتیں کرانے والا ہے، اتنا کمیشن فلاں نے لیا ہے، فلاں تمباکو کا شوقین ہے، فلاں سگریٹ کا شوقین ہے، کون سا کوڑا تمباکو پیتا ہے، کون سا میٹھا تمباکو پیتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آرمی چیف صاحب کے سامنے رکھنی چاہیے، چونکہ آزاد کشمیر کی حکومت بھی ایک بڑی حکومت ہے، بڑا اس کا بجٹ ہوتا ہے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کشمیر پہ پاکستان کی شار آ گیا. شمشاد مانگٹ اور یاسر عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.